پیارے سامعین، کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ دل کی گہرائی سے کیا جانے والا ایک لفظ اللہ یا علی انسان کی پوری زندگی بدل دیتا ہے؟ سبحان اللہ! آج فاطمہ اور آمان ساگر اسی دل کے سفر، اسی نور اور اسی عشق کے رب کی حقیقت پر بات کریں گے۔ ارے واہ! دل تھام کر بیٹھیے، کیونکہ آج کی گفتگو آپ کے اندر چھپا ہوا نور جگا دے گی۔ پوڈ کاسٹ آخر تک ضرور سنیں۔ السلام علیکم پیارے سامعین، یا علی مدد۔ میں ہوں فاطمہ اور آپ سن رہے ہیں روحانی پروگرام۔ آج کا موضوع وہ ہے جو دل کی دھڑکن کے اندر چھپا رہتا ہے۔ ارے واہ، سبحان اللہ! آج ہم بات کریں گے تسبیح کے بارے میں، یعنی دل سے رب تک جانے والا وہ لطیف روحانی سفر۔ تسبیح کا نام آتے ہی دل میں ایک نورانی کیفیت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ یہ تو اللہ نے خود قرآن میں حکم دیا ہے۔ سورہ الاحزاب آیت 45 میں فرمایا، اے ایمان والوں، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، یعنی ذکر ہمارے ایمان کی روح ہے۔ امان، سبحان اللہ! یعنی اللہ نے خود کہا کثرت سے یاد کرو، تو پھر تسبیح تو ایک الہی راستہ ہوا۔ مجھے ایک اور آیت یاد آئی، سورہ الرعد آیت 28، دلوں کا سکون تو بس اللہ کے ذکر میں ہے۔ ارے واہ! سکون ہم باہر ڈھونڈتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے سکون اندر ہے۔ بالکل، حدیث میں بھی رسول اکرم نے ذکر کی اہمیت بیان کی ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق مفہوم ہے، اللہ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اب سوچو، جب بندہ تسبیح کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ ماشاءاللہ! امان، یہ بتائیں کہ اسماعیلی تصوف میں تسبیح کی کیا جگہ ہے؟ کیونکہ میں نے گنانوں میں بھی یہ پڑھا ہے کہ ذکر دل کے اندر چراغ جلاتا ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ اسماعیلی روایات میں ذکر کو معرفت کا دروازہ کہا گیا ہے۔ گنانوں میں لکھا ہے، دل کے اندر نور اس وقت اترتا ہے جب بندہ اسماء الہی سے اپنا سینہ روشن کرتا ہے۔ امام سلطان محمد شاہ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ذکر انسان کے اندر وہ روشنی جگاتا ہے جو اسے حقیقت تک لے جاتی ہے۔ ارے واہ، سبحان اللہ! تو تسبیح صرف انگلیوں کی حرکت نہیں، یہ تو باطنی روشنی کا سفر ہے۔ جی، حضرت علی علیہ السلام کا فرمان بھی اسی حقیقت کو بیان کرتا ہے، میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ یہ روحانی راز ہے فاطمہ۔ جب انسان تسبیح کرتا ہے تو وہ اپنی انا کو جھکا دیتا ہے، اور جب انا جھکتی ہے تب حقیقت نظر آتی ہے۔ امن، ساگر ایک حدیث آپ اکثر پروگراموں میں بیان کرتے ہیں، کیا وہ یہاں بھی مناسب ہوگی؟ کیوں نہیں؟ سنن ترمیزی کی روایت کے مفہوم کے مطابق رسول اللہ نے فرمایا کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور افضل ذکر وہ ہے جس میں دل زندہ ہو، یعنی زبان بولے نہ بولے، دل بولے۔ یہی تسبیح کا اصل مقام ہے، دل خود اللہ کو پکارتا ہے۔ سبحان اللہ! جب کوئی انسان اللہ یا رحمان یا علی یا کریم جیسے نام لیتا ہے تو دل میں ایک ارتعاش سا محسوس ہوتا ہے۔ کیا یہ وہی نور ہے جسے اسماعیلی فلسفہ ذکر حق کہتا ہے؟ بالکل، اسماعیلی تعلیمات کہتی ہیں کہ ذکر ایک دریا ہے جو طالب کو حقیقت کے سمندر تک لے جاتا ہے۔ فاطمہ، دل میں ذکر اتر جائے تو انسان صرف لفظ نہیں دہراتا، اپنے آپ کو دہراتا ہے، اپنی غلطیاں، اپنی دعائیں، اپنے آنسو۔ یہی مکالمہ کے دل ہے۔ امان، قرآن بھی یہی کہتا ہے نا؟ سورہ یونس آیت 9، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ انہیں ایمان کی وجہ سے ہدایت دے گا۔ تو نیک عمل میں سب سے پہلا ذکر ہے، کیونکہ ذکر نیت کو پاک کرتا ہے۔ بہت خوب کہا فاطمہ، اور جب نیت پاک ہو جائے تو بندہ اس مقام تک جا سکتا ہے جسے صوفیہ فنا فی اللہ کہتے ہیں۔ اس کیفیت میں انسان اپنی ہستی بھول جاتا ہے، صرف رب کی حقیقت یاد رہتی ہے۔ اس لیے کچھ صوفی اور عارف اپنی کیفیت میں کہتے ہیں، انا الحق، میری حقیقت وہی ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ ارے واہ، ماشاءاللہ! تسبیح انسان کے اندر کیا تبدیلی لاتی ہے؟ سب سے بڑی تبدیلی یہ آتی ہے کہ دل نرم ہو جاتا ہے، انسانی تھکن کم ہو جاتی ہے، روح کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ ذکر کے ہر دانے سے ایک لطیف سی روشنی نکلتی ہے جو دل میں اترتی ہے، اور پھر بندہ اس مقام تک پہنچتا ہے جس کا ذکر حدیث میں ہے۔ مفہوم ہے، اللہ فرماتا ہے، جس بندے کا ذکر میرے ساتھ ہو جاتا ہے
میں اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ سبحان اللہ، یہ بات دل کو لگا جانے والی ہے۔ لگتا ہے جیسے تسبیح صرف عبادت نہیں، تسلی بھی ہے، سکون بھی ہے، محبت بھی ہے اور تعلق بھی ہے۔ بالکل، اس لیے امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ذکر مومن کی زندگی ہے۔ جس کے دل میں ذکر نہیں وہ زندہ ہو کر بھی بے جان ہے، اور جس کے دل میں ذکر ہے وہ روشنی بن جاتا ہے۔ پیارے سامعین، آج کی گفتگو سے یہ بات واضح ہو گئی کہ تسبیح دانوں کا کھیل نہیں، یہ دل کا آئینہ ہے۔ یہ بندے اور رب کے درمیان وہ رشتہ ہے جو ہر سانس کے ساتھ تازہ ہوتا ہے۔ آئیں ہم سب تسبیح کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں، تاکہ ہر دانہ ہمیں رب کے قریب تر کر دے۔ اللہ آپ کے دلوں کو نور سے بھر دے، آپ کے ذکر کو قبول کرے اور آپ کو حقیقت کے راستوں پر ثابت قدم رکھے۔ اللہ آپ کے دلوں کو نور سے بھر دے، آپ کے ذکر کو قبول کرے اور آپ کو حقیقت کے راستوں پر ثابت قدم رکھے۔ اگر آج کا مختصر پوڈ کاسٹ اچھا لگا تو لائک، شیئر، کامنٹ ضرور کریں، کیونکہ علم پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ کل تک کے لیے امن ساگر اور فاطمہ چودھری کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔